بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اے ناقد حکم جہاد، تعویل باطل کا فساد، اے بش و بلیئر کی مراد، پرویز مرزا کی کڑی جاوید احمد غامدی جاوید. شخص احادیث رسول کا منکر ہے، وہ دراصل قرآن کریم کی آیات کا منکر ہے. اچھا خواب پرندے کے پیر پر ہوتا ہے، اگر اس کی تعبیر بتائی جائے تو وہ خواب واقع ہو جاتا ہے. انکرت حد المرتدی بدلت دین احمدی، انکرت حد المرتدی بدلت دین احمدی، لا تصلح لا تہتدی انت کظالم مرتدی. یہ آواز ان تک پہنچے، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ توبہ کریں اور اللہ رب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو وشنو اور ودھاتا کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا. یہی عقل پرستی ہے، اسی کو کہتے ہیں عقل پرستی. آدمی کے پاس جس چیز کا علم ہو اس آدمی کو وہی بات بولنی چاہیے. پھر قبر کے اوپر چونے کاریاں ہونی، مزارات سجائے جاتے، دیپ جلائے جاتے، چراغاں ہوتے، روشنی ہوتی، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مردے تشریف لاتے ہیں کر کے 15 شعبان کی رات کو ہر گھر والے کے میت وہاں آتے ہیں. تفترق امتی علی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. لوہا فی النار، سارے کے سارے جہنم کی آگ میں، الا واحدہ کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا ہے، آج ہم 50 ہیں، سب کہتے ہیں ہم ہی ہیں وہ. آپ پوچھئے جس کو پوچھئے، روافض سے پوچھئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واحدہ کہا ہے ہم ہیں وہ، کیونکہ اہل بیت سے محبت ہماری ہے تمہاری نہیں. اور وہ جو درگاہ پر سجدہ کرتا ہے شرک اکبر میں ملوث ہے، اس سے پوچھو وہ کہے گا ارے آپ کہاں، وہ تو ہم ہیں حق والے ناجی جماعت. قرآن و حدیث کو کیسے سمجھیں یا اسلام کو کیسے سمجھیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آیاتہ لعلکم تہتدون. محترم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ اور اسلامک دعویٰ سینٹر اسلامک جدہ سی پورٹ، مکتب التعاونی لدعوت الجالیات شرق جدہ کلو 14، یہ وہ 3 ادارے ہیں جن اداروں کے تعاون سے آج کی یہ نشست منعقد کی گئی ہے. ان اداروں کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا بھائی محمد عاقل آپ کی اس تشریف آوری پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، استقبال کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کی تشریف آوری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے علم و عمل میں اضافے کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کو اطلاعات دی جا چکی ہیں مختلف وسائل کے ذریعے کہ آج کی یہ نشست، اس نشست میں الحمدللہ 2 تقاریر ہوں گی. فضیلت شیخ یاسر الجابری پہلے آپ سے مخاطب ہوں گے، اور اس کے بعد فضیلت شیخ معراج ربانی آپ سے مخاطب ہوں گے، اور مغرب کے بعد انشاءاللہ تعالی کچھ سوالات کل پیش کیے گئے تھے اور کچھ سوالات آج امید ہے کہ آپ لوگ تحریری طور پر ہمیں لکھ کر دیں گے، تو سوال و جواب کی نشست ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کھانے کا سلسلہ رہے گا.
اور پھر عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ یہاں سے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک فارمیٹ ہے جو اس اجتماع کا فارمیٹ مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین گزشتہ کل آپ لوگوں نے 2 تقاریر سنی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ان تقاریر کو ہم جو کہ پیچیدگیاں ہم محسوس کر رہے ہیں معاشرے میں، وہی پیچیدگیوں کو آسان بنانے کے لیے، انہی مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ایسے ہی اسلوب سے ایسے ہی موضوعات کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ عام مسلمان اسلام کو بخوبی سمجھ سکے اور اس کی جو ذہن میں شکوک اور شبہات پیش کیے جا رہے ہیں اس سے وہ بچ کر ہٹ کر اسلام کی شاہراہ پر عمل کر سکے، اس پر گامزن رہ سکے۔ آج کی پہلی جو نشست ہے اس میں فضیلت شیخ یاسر جابری اسلام کو کیسے سمجھیں، یہ آپ کا عنوان ہے۔ دراصل یہ عنوان ہے تو غیر مسلموں کے لیے کہ اسلام کو کیسے سمجھیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اسلام اجنبیت کے دور میں چلا جائے گا، تو لگتا یہ ہے کہ ہمیں اسلام کو سمجھانے کے لیے آج مسلمانوں تک اسی اسلوب کو اپنانا پڑ رہا ہے اور اسی طریقے کو اپنانا پڑ رہا ہے جو کہ ہمیں کفار کے سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اصولی طور پر تو عنوان اس کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم قرآن و سنت کو کیسے سمجھیں، لیکن قرآن و سنت کو سمجھنے سے ہم جب اسلام کو نہیں سمجھیں گے، اسلام کو نہیں محسوس کر پائیں گے تو قرآن و سنت پر بھی ہم عمل نہیں کر پائیں گے۔ لہذا یہ نہایت ہی حساس موضوع ہے اور فضیلت شیخ یاسر جابری اس موضوع پر بہت عمدہ خطاب پہلے مختلف مقامات پر کر چکے ہیں۔ یہاں اس جی ٹی سی کیمپ میں اس پروگرام کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے یہ آواز ریکارڈ ہو اور پوری دنیا کو وہ فکر جو پیش کی جا رہی ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے، اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے، بہت مشکل اسلام ہے، اس ساری فکر کو آپ لوگوں کے سامنے تاکہ رکھ دیا جائے اور صحیح اسلام کی فکر کیا ہے، صحیح اسلام کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں فضیلت شیخ یاسر جابری کو کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ فلیتفضل فضیلت شیخ یاسر الجابری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ وقال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة۔ قالوا من هم يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية هم الجماعة۔ وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك۔
ذمہ داران پروگرام، معزز سامعین، برادران اسلام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد میں بیان کرتا ہوں جو رب العالمین ہے، احکم الحاکمین، الہ العالمین ہے، جس نے نہ صرف ہم کو پیدا کیا بلکہ ہماری زندگی کی ضروریات کو وہ مہیا کرتا چلا آ رہا ہے۔ آسمان سے ہمارے لیے بارش برساتا ہے، زمین سے ہمارے لیے اناج نکالتا ہے، سورج اور چاند، رات و دن وغیرہ، یہ سارے چیزیں انسان کے لیے اس نے پیدا کی، اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کے دین کو پہچان کر اللہ کے ایک اور سچے دین پر ایمان لائے اور اس کے مطابق زندگی کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اور ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کی جائے، اللہ کی نعمتوں پر جو بے شمار بے انتہا ہیں، لامحدود ہیں، تو اتنا ہی کم ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد بے پناہ بے حد و حساب درود و سلام ہو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام مجید قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور جنہوں نے قولی اور عملی طور پر اسلام کو پیش کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تفسیر فرمائی اور مکمل دین دنیا والوں کو دے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری آپ پر سونپی گئی تھی اس کو بہتر احسن طریقے پر آپ نے انجام دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس بہت ہی مختصر تعریف اللہ کی اور نبی علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بعد، معزز سامعین، جیسا کہ ابھی بھائی محمد عاقل نے آپ کے سامنے اس موضوع کی وضاحت کی اور اس کی اہمیت کو بیان کیا، موضوع میرا ہے اسلام کو کیسے سمجھیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، بہت ہی زیادہ اہم ترین موضوع کہ جس کو سمجھا جائے تاکہ اللہ کے دیے ہوئے دین کو، اللہ کے اتارے ہوئے دین کو، اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ کیوں؟ یہ اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آج دین کے نام پر بہت ساری جماعتیں ہیں۔ عقیدے کے باب کو لے لیں، اسلام نے جو عقیدہ پیش کیا، اسلام نے جو عقیدہ دیا، وہ عقیدہ آج دنیا کے سارے مسلمانوں کی زندگیوں میں نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ عقائد میں بڑا اختلاف ہے۔ عقیدے میں دنیا میں مختلف قسم کے عقیدے، اللہ کے بارے میں آپ دیکھیں مختلف قسم کے عقیدے لوگوں کے، اور جہاں تک منہج کا تعلق ہے، جہاں تک فہم کا تعلق ہے، اس میں بھی بڑا انحراف اور اس میں بھی بڑے طریقے۔ عمل کو دیکھ لیجیے آپ، اسلام نے عمل کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، قربانی دو، صدقہ خیرات دو، اوامر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اس میں بھی بڑا اختلاف ہے، نماز ایک طریقے سے نہیں پڑھی جاتی ہے، روزہ ایک طریقے سے نہیں رکھا جاتا ہے، حج کا ایک طریقہ نہیں ہے مسلمانوں کا آج امت میں۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیے، اخلاق میں دیکھ لیے، معاملات میں دیکھیے، کوئی بھی باب اٹھا کر، زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا کر دیکھیں، اسلام نے جو تعلیم دی، اسلام نے جو منہج عطا کیا، اسلام نے جو طریقہ عطا کیا، آج پوری دنیا کے مسلمان اس طریقے پر نہیں ہیں۔ اور یہ اب سے نہیں ہے، آج کی بات نہیں ہے، بلکہ بہت پہلے تابعین کے دور کے بعد عقائد میں اختلاف، مناہج میں اختلاف، مناہج میں انحراف شروع ہو گیا۔ تو اور آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی نئے قسم کے عقیدے، نئے قسم کا منہج لوگوں نے اپنایا ہوا ہے اسلام کا نام لے کر، اور سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، سب اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ بات غور طلب ہے، توجہ چاہتا ہوں، آج کا میرا جو موضوع ہے انتہائی اہم ترین موضوع ہے۔ اگر آپ سمجھیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھ کر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میں نے آپ نے اس موضوع کو سمجھ لیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اصل اسلام آپ نے سمجھ لیا ہے، اصل دین آپ نے سمجھ لیا ہے، اور اس پر عمل کرنا انشاءاللہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ آج اس موضوع کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے یا نہیں سمجھانے کی وجہ سے لوگوں کے عقائد میں بگاڑ،
لوگوں کے مناہج میں انحراف اور اعمال میں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں. اسلام ہے، قرآن و حدیث کا سب دھم برتے ہیں. سارے لوگ ایک اللہ کو ماننے والے، مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں، مسلمان اللہ کو مانتا ہے، مسلمان اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے. لیکن کیا بات ہے، عقیدہ وہ نہیں ہے جو اسلام نے دیا، منہج وہ نہیں ہے جو اسلام نے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس اہم پوائنٹ کو نہیں سمجھا جو آج کا ہمارا موضوع ہے. برادران اسلام، ہم سب اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے سچا، وہ کیا ہے؟ اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک دین اللہ کے پاس اسلام ہے. معلوم ہوا ایک ہی دین اللہ کا ہے، وہ روح اسلام. دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے جو اللہ کے اس دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپناتا ہے، تو ظاہر بات ہے جب دین اپنائے گا عمل بھی کرے گا، اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرے گا، اعمال کرے گا، انجام دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا. کس کا؟ جس نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کیا اور وہ عمل کر رہا ہے، تو اس کا کوئی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا. اور آخرت میں اس کا نقصان یہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ آخرت میں، دوسری دنیا میں، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. یہ دو آیتیں اس حقیقت کو بتاتی ہیں کہ اگر ہم اسلام پر نہیں چلیں گے، اسلام کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تو ہمارے پورے اعمال برباد ہو جائیں گے. کوئی بھی عمل عند اللہ قبول نہیں ہوگا، اور کل قیامت کے دن ہم کو بہت سخت نقصان اٹھانا پڑے گا. برادران اسلام، بات سمجھ میں آ گئی. اسلام پر ہی عمل کرنا ضروری ہے. آج اسلام پر کن کن طریقوں سے عمل کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں. کتنی جماعتیں اسلام کے نام پر، آج ہی نہیں پہلے بھی رہی ہیں، فرقے آئے اسلام کے نام پر، جماعتیں آئی ہیں اسلام کے نام پر. کیا وجہ ہے؟ کیا وہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے ہیں؟ کیا آج کے مسلمان جن کے عقائد میں اختلاف ہے، کیا وہ اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں؟ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں؟ کیا حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں؟ پھر کیا بات ہے؟ آپ پوچھئے، اٹھائیے کتابیں. اسلام میں نئے فرقے آئے، خوارج آئے، جہمیہ آئے، معتزلہ آئے، اشاعرہ آئے، ماتوریدیہ آئے. یہ فرقے ہیں عقیدے کے باب میں، منہج کے باب میں. کیا وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. کیا وہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے تھے؟ نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو مانتے تھے. آج دیکھیے آپ، جو لوگ شرک کرتے ہیں، شرک اکبر، جو لوگ شرک اصغر، جن کی زندگیوں میں بدعات ہیں، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں بدعات نہ ہو، جن کی نماز سنت کے خلاف ہے، جن کا روزہ سنت کے خلاف، جن کی ساری عبادتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہیں، کیا وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے ہیں؟ کیا وہ قرآن و حدیث کے منکر ہیں؟ نہیں، مانتے ہیں، قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. پھر کیا بات ہے؟ پھر وجہ کیا ہے؟ اسلام نام ہے ان دو چیزوں کا، یہ سب جانتے ہیں، اللہ کی کتاب، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور ایک بات عام طور پر بتائی بھی جاتی ہے کہ دیکھو اسلام دو چیزوں کا نام ہے، قرآن اور حدیث. اور بہت سن چکے ہیں، ہم بچپن سے سنتے آئے، آپ نے بھی بڑا سنا ہوگا، اسلام نام ہے دو چیزوں کا، اسلام نام ہے دو چیزوں کا، اللہ کی کتاب قرآن، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اور وہ مشہور حدیث عام طور پر پیش کی جاتی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری امتیو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. مجھے آپ ذرا بتائیے کون ہے ایسا مسلمان جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا ہے؟ کون ایسا مسلمان ہے جو حدیثوں کو نہیں مانتا ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں ان حدیثوں کو؟ ہے؟ نہیں ہے. اچھا، خوارج جو ایک فرقہ آیا اسلام میں نیا، کیا وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تھے؟ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے تھے؟ نہیں، حدیث قرآن مانتے تھے. پھر یہ خوارج کیسے ہو گئے؟ ان کے عقائد میں بگاڑ کیسے آ گیا؟ ان کا منہج کیسے بدل گیا؟ دوسرے معتزلہ کو لے لیں، اشاعرہ کو لے لیں، یہ فرقے ہیں جو آئے تھے اسلام میں، بڑے خطرناک قسم کے فرقے، عقائد میں بڑا اختلاف، کتاب و سنت سے دور ان کے عقیدے میں بڑا اختلاف.
جہمیہ فرقہ آیا، قدریہ آیا، تقدیر کا انکار کرنے والا فرقہ قدریہ، کہا کہ تقدیر اقدیر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے کچھ بھی مقدر میں نہیں لکھا ہے، ہم جو چاہیں گے جو سوچیں گے وہ ہم کریں گے۔ تو کیا یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تھے قدریہ؟ مانتے تھے۔ جہمیہ ہے، جہم بن صفوان کی جماعت، جہمیہ ایک فرقہ ہے، معتزلہ، اشاعرہ، ماتوریدیہ، یہ فرقے ہیں، کیا ان لوگوں نے قرآن و حدیث کا انکار کیا؟ روافض آئے، روافض وہ قوم پیدا ہوئی جنہوں نے حضرت علی کا قتل کیا، آپ میں آگے بتاؤں گا تفصیل سے، اور وہ لوگ قرآن کی آیتوں سے دلیل لے کر حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ، اور ان کے خون کو حلال کیا، کہا کہ نہیں تمہارا خون بہانا ضروری ہے، تم کافر ہو۔ عثمان کے قاتل کیا وہ کتاب و سنت کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے ہیں۔ آج جو شرک اکبر کرتے ہیں، شرک اکبر کی داعی ہیں، شرک کی طرف لوگوں کو، امت کو دعوت دیتے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا، قرآن کی آیتوں سے دلیل لیتے ہیں، حدیثوں سے دلیل لیتے ہیں، تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ وہ لوگ جو دم بھرتے ہیں علی کی محبت کا، اہل بیت کی محبت کا، وہ لوگ حدیثوں سے دلیلیں لیتے ہیں، وہ حدیثیں جس میں حضرت علی کی فضیلت آئی ہے، قرآن کی آیتوں سے دلیل۔ آج بدعات کرنے والے، خرافات کرنے والے دیکھیے کیسے عوام کو بھٹکاتے ہیں قرآن اور حدیث کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر۔ تو یہاں بات ایک ضروری سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی پھر بات سب قرآن و حدیث کی کرتے ہیں، سب قرآن و حدیث کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں، تو پھر یہ بگاڑ کہاں سے آ گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عقائد میں بگاڑ، منہج میں بگاڑ، طریقہ نہیں ہے، عبادات سنت کے مطابق نہیں ہے، اخلاق معاملات سنت سے دور ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے پھر؟ جب سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بات اہم ترین یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، ان دونوں کو کیسے سمجھا جائے؟ یہ ہے اصل سوال کہ بھائی میں آپ سب مانتے ہیں کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب اتاری، ہم سب مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو قرآن کی آیات کی تفسیر کرتی ہیں، لیکن ان دونوں کو، یہ دو ہمارے مصدر ہیں دین کے، مرجع ہے، مراجع ہیں، ہم کو دین قرآن سے ملے گا، ہم کو دین حدیث سے ملے گا۔ لیکن بڑا اہم ترین سوال ہے جس کا صحیح جواب تلاش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ سوال ہے کیسے میں آپ قرآن و حدیث کو سمجھیں؟ ہم قرآن کی آیتوں سے کیسے دلیل لیں؟ آیت کی تفسیر کیسے لیں؟ حدیثوں کو کیسے سمجھیں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب قرآن میں موجود ہے اور جس کا جواب حدیثوں میں موجود ہے۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ قرآن و حدیث پر عمل کرو جیسے سمجھ میں آتا ہے، جاؤ میں نے کتاب اتار دی ہے، میں نے نبی کو بھیج دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب تم کو حدیث کا مطلب جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ لے لو، آیت سے جو مطلب نکال سکتے ہو نکال لو۔ کیا اللہ نے اسے چھوڑ دیا ہے آزاد؟ نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بھی دیا ہے جو آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ۔ وہی ہے اصل مقصد، ورنہ جن لوگوں نے اس اللہ تعالیٰ کا وہ جواب، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں حل بتایا ہے، جو راستہ بتایا ہے کتاب و سنت کو سمجھنے کا، قرآن اور حدیث کا فہم لینے کا، ان راستوں کو جن لوگوں نے پکڑا جب سے اسلام دنیا میں آیا، صحابہ ہیں پہلے، ٹھیک ہے، تابعین، تبع تابعین، تو آج تک بھی اور قیامت تک ہوں، جس جماعت نے، جن لوگوں نے، جن افراد نے قرآن و حدیث کو ویسے سمجھا جیسے حکم دیا قرآن میں اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھنے کے لیے کہا، تو وہ لوگ کامیاب رہے۔ اپنے عقیدوں کو بھی انہوں نے محفوظ کر لیا بگاڑ سے، اپنے منہج کو بھی بچا لیا اور کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے خوش کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ لیکن جن لوگوں نے، جن افراد نے، جس جماعت نے، جس فرقے نے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جو راستہ اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا، وہ راستہ چھوڑا، ترک کیا، کوئی اور راستہ اپنا لیا، وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس کی میں مثال آپ کو دوں، کیسے راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ، کیا مطلب اس کا یہ کہ آدمی نے یہ سمجھا کہ میں قرآن و حدیث کو دماغ سے سمجھ سکتا ہوں، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے میزان ترازو دماغ کو بنایا، جو بات میرے دماغ میں قرآن کی آئے گی میں اس کو لے لوں گا، آیت کا مطلب مجھے میرے دماغ میں جو سمجھ میں آئے گا میں اس کو لوں گا، میرے دماغ نے جس کو قبول کیا میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا۔ اس آیت کی یہ تفسیر، حدیث پڑھوں گا میں، حدیث کی جو بات میرے دماغ میں سمجھ میں آتی ہے میں وہی مطلب اس کا لے رہا ہوں، تو یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ کسی نے کیا کیا؟ ایسے نہیں کیا، کسی نے ایک شخص کو متعین کر لیا، کہا کہ میں ایسے کروں گا، اپنے اسلام کو
اپنے مذہب کو یعنی قرآن و حدیث کو اسلام بولے قرآن و حدیث بولے بات ایک ہی ہے. قرآن و حدیث کو اسلام کو میں اس شخص سے سمجھوں گا, یہ میرے امام ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ بزرگ ہیں, یہ جیسے آیتوں کا مطلب مجھے دیں گے میں ویسے لوں گا, یہ حدیثوں کا مفہوم جیسے مجھ کو بتائیں گے میں ویسے لوں گا. وہ بھی گمراہ ہو گئے, وہ بھی گمراہ ہو گئے, کیونکہ یہ قرآن و حدیث کا حل نہیں ہے. قرآن و حدیث آگے آ رہی بات دلیلوں کی روشنی میں کہ کیسے ہم سمجھے قرآن و حدیث کو. تو ان لوگوں نے امام کو متعین کر لیا یا کسی عالم کو, علامہ کو, شخص کو, کسی بزرگ کو متعین کر لیا, ہم اس سے دین کو سمجھیں گے, وہ جیسے ہم کو سمجھائے گا, آیت کا جو مطلب ہم کو دے گا وہ ہم لیں گے, حدیث کا جو مفہوم وہ دے گا ہم وہ مفہوم لیں گے. تو یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے. کسی نے کیا کیا جو آج بھی ہمارے پاس ہے, میجورٹی کو سامنے رکھا. وہ کام کرتے ہیں, دنیا میں مسلمان بہت سارے ہیں, ہم یہ دیکھیں گے کہ آیتوں کو اکثر مسلمان کیسے سمجھ رہے ہیں, حدیثوں کو اکثر مسلمان کیسے سمجھ رہے ہیں, ہم بھی ویسے سمجھیں گے. مطلب میجورٹی کو فالو کریں گے, اکثریت کو فالو کریں گے. یہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ زمین کے اکثر لوگوں کو فالو کریں گے تو وہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے. اکثریت دلیل نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیسے ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں. یہ لوگ گمراہ ہو گئے, جس کی مثالیں آگے بھی آ رہی ہیں تفصیل سے, مثالوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے, اس سوال کا, اس اہم سوال کا, کہ قرآن و حدیث کو, جو ہمارا دین ہے, اسلام ہے, آپ اسلام بولیں یا قرآن و حدیث بولیں, اسلام کو کیسے سمجھیں, قرآن کا مطلب کیسے لیں, حدیث کا مطلب کیسے لیں. اس کا جواب قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے. پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ, سورہ بقرہ کی آیت, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. توجہ ضروری ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے. توجہ نہیں ہوگی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. سمجھانا میرا کام, سمجھنا آپ کا کام ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے مکمل موضوع کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پورا موضوع سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. برادران اسلام, پہلی آیت سورہ بقرہ کی, غور کیجیے آیت پر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. آج ہم بڑھ گئے نا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل نہیں ہے ہمارا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ہم نے نہیں تھاما, فرقوں میں بڑھ گئے, جماعتوں میں بڑھ گئے. اللہ ایک, رسول ایک, کعبہ ایک, کتاب ایک, دین ایک, عقیدہ ایک, منہج ایک, لیکن ہم ایک نہیں ہیں. کیوں؟ اس کا بھی جواب اسی میں ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو الگ الگ طریقوں سے سمجھنا شروع کر لیا, جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ جو ایک تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ ایک تھے, عقیدہ ایک تھا, منہج ایک تھا, کوئی جماعتیں نہیں, کوئی فرقے نہیں تھے. فرقے کیوں بنے؟ اس میں جواب ہے. انہوں نے قرآن و حدیث کو ویسے نہیں سمجھا جیسے اللہ نے حکم دیا. کیا ہے اللہ کا حکم, کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فَإِنْ آمَنُوا, اگر وہ لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لاتے ہو تو وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے. اگر وہ لوگ تمہارے جیسے ایمان نہیں لائیں گے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ وَإِنْ تَوَلَّوْا, اگر وہ منہ پھیر کر چلے جائیں گے, تمہارے مثل ایمان نہیں لائیں گے, کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ ان کے لیے کافی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے اور دو انجام بیان کیے. آیت کے شروع میں ایک راستہ اور اس کا انجام, دوسرے آیت کے دوسرے حصے میں دوسرا راستہ اور انجام اس کا. بہت پوائنٹ کیا, دو راستے اور دو انجام. راستے کس چیز کے؟ دین کو سمجھنے کے لیے, ایمان لانے کے لیے, اسلام کو سمجھنے کے لیے راستے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا, اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے, ویسے دین کو سمجھیں گے, ویسے اسلام کو سمجھیں گے جیسے تم نے سمجھا ہے. یہ تم کون ہے؟ یہ آیت اتری نا, کب اتری, کس کے زمانے میں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اجمعین کے زمانے میں اتری. اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, مثل جیسے, لائک یو, جیسے اے صحابہ تم نے ایمان لائے ہو. اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو, فَقَدِ اهْتَدَوْا, تو وہ ہدایت پر ہوں گے. ایک راستہ, ایک منہج, ایک فہم,
صحابہ کا فہم، جس کو فہم السلف کہتے ہیں. سلف سے مراد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلف کا مطلب صحابہ اور تابعین. اگر ہم نے دین کو ویسے سمجھا جیسے صحابہ کی جماعت نے سمجھا، قرآن کی تفسیر ویسے لی جیسے صحابہ نے لی، حدیثوں کا مطلب ویسے لیا جیسے صحابہ نے لیا، تو ہم ہدایت پر ہوں گے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. وہ ہدایت جس کو مانگتا ہے ہر مسلمان روزانہ نماز میں، روزانہ ہر رکعت میں جماعت کے ساتھ ہو یا پیچھے پڑھے. صحیح قول یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے بھی وہی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ تنہائی میں بھی پڑھنا ہے، اکیلی نماز بھی ہو. کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بزرگی بیان کرنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا اللہ. سیدھے راستے کے لیے یہ منہج اپنانا ضروری ہے، صحابہ کا فہم لینا ضروری ہے، صحابہ کے جیسے دین کو، اسلام کو، کتاب و سنت کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہدایت ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ایمان ویسے ہوگا جیسے تمہارا ہے، صحابہ ایمان ہے، تو پھر وہ ہدایت پر ہوں گے. اگر راستہ چھوڑا تمہارا صحابہ کا، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑ کر چلے گئے، راستہ چھوڑا، صحابہ کا فہم چھوڑا، صحابہ کا عقیدہ چھوڑا، قرآن کی تفسیر ویسے نہیں لی جیسے صحابہ نے لی، حدیثوں کو ویسے نہیں سمجھا جیسے صحابہ نے سمجھا، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ کہتا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پھر جماعتوں میں، ٹولیوں میں، فرقوں میں بٹ جائیں گے. کیا ہے انجام آج؟ دیکھیے دوسرا راستہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے، یا تو دماغ سے سمجھے، یا تو میجورٹی سے سمجھے، یا تو کسی ایک شخص کو متعین کر کے دین کو سمجھے، کتاب و سنت کو، تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام بتا رہا ہے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اس کا انجام یہ ہوگا صحابہ کے عقیدے کو چھوڑنے کا، کتاب و سنت کو صحابہ کے طریقے سے نہیں سمجھیں گے، اس کا انجام یہ ہوگا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. ٹولیوں میں، جماعتوں میں، فرقوں میں بٹ جائیں گے. اسلام ایک ہے، کتنی آج جماعتیں، یہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان. یہ بھی کہتا ہے میں قرآن و حدیث کو ماننے والا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا. وہ بھی کہتا ہے اس کا عقیدہ الگ ہے، اس کا عقیدہ الگ ہے. یہ کہتا ہے اللہ عرش پر ہے، وہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے. وہ کہتا ہے نہیں اللہ صرف پاک جگہ پر رہتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں اللہ ہمارے دلوں میں رہتا ہے. کیا ہے ایک اللہ کے بارے میں اتنے عقیدے؟ منہج صحابہ کا چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے الگ الگ، کوئی کہتا ہے حیاتی ہے، کوئی کہتا ہے حیات ہے، کوئی کہتا نہیں وفات پا چکے ہیں، قبر میں زندہ ہیں، کوئی کہتا ہے قبر میں زندہ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہر جگہ زندہ ہیں، جہاں چاہے آتے رہتے ہیں، جہاں چاہے حاضر ہوتے رہتے ہیں، آپ صرف درود پڑھ لیے آ جائیں گے. کوئی کہتا ہے وہ مشکل کشا ہیں، وہ فلاں فلاں جگہ آتے ہیں، پریشانیاں دور کر دے، بس تم دل سے یاد کرو. کیا ہے یہ عقیدے؟ پھر نماز کو لے لیے، طہارت لے لیجیے، زکوٰۃ، عمرہ، شادی بیاہ، معاملات، لین دین، ایوری تھنگ اسلام کی. لوگوں نے صحابہ کے منہج کو چھوڑا، الگ الگ عقیدے. یہ کہتا ہے یہ حلال ہے، یہ کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ کہتا ہے جائز ہے، یہ کہتا ہے نہیں جائز ہے. سود، ہاں آپ انڈیا میں رہتے ہو، دارالکفر میں ہو، لہٰذا آپ کے لیے حلال ہے. کوئی کہتا نہیں حرام ہے، کوئی کہتا نہیں ٹھیک ہے یہ چیز غلط ہے. نبی علیہ السلام کی پیدائش پر کوئی کہتا میلاد منانا چاہیے، خوشی کا موقع ہے، پیارے وسلم دنیا میں نور لے کر آئے. کوئی میلاد منا رہا ہے، کوئی انکار کر رہا ہے. کتنی جماعتیں، کتنے فرقے. یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے؟ نہیں. یہ مت سمجھیں آپ پوائنٹ، پھنس جائیں گے. ورنہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں مانتا قرآن کو، آگے مثالیں بھی آ رہی. قرآن اور حدیث کو ماننے والے قوم ہیں یہ سب مسلمان. وہ جو شرک اکبر کرتا ہے، جو مزار پر جا کر پیشانی کو پٹکتا ہے، سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کا، لا حول ولا قوت، وہ کہتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، روتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، داڑھی بھیگ جاتی ہے اس کی، لیکن وہ مزار پر سجدہ کر رہا ہے. نبی علیہ السلام کی قبر کا طواف کرتا ہے چھپ چھپ کر اندر. ہم نے دیکھا جامعہ اسلامیہ پڑھنے کے دوران. یہ کیا کتاب و سنت کو نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے. پھر وجہ کیا ہے؟ گڑبڑ کہاں ہے؟ پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم سمجھنے میں ہے، پرابلم طریقے میں ہے، پرابلم منہج میں ہے. قرآن و حدیث کو بے شک تو مانتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کو کیسے تو سمجھتا ہے میرے بھائی؟ صحابہ کے جیسے سمجھتا ہے؟ نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم صحابہ کا منہج چھوڑو گے، ٹولیوں میں بٹ جاؤ گے، جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی تمہاری. فی شقاق، شقاق کہتے ہیں اختلاف، الگ الگ ٹولیاں جماعت. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ آیت میں جواب ہے. پہلی دلیل، 3 آیتیں دلیل میں پیش کروں گا انشاءاللہ. یہ پہلی آیت ہے جس میں اس سوال کا جواب ہے کہ ہم یا دنیا کا ہر مسلمان کتاب و سنت کو کیسے سمجھے، قرآن کا مطلب کیسے لے، نبی علیہ السلام کی حدیث کا مطلب کیسے لے. اس میں جواب دیا گیا مثل صحابہ اکرام کی جماعت نے جیسے سمجھا ہے کتاب و سنت کو. اللہ کہہ رہا ہے اگر ہدایت چاہتے ہو تو ویسے سمجھو، تم کو ہدایت میں دوں گا. واضح. دوسری دلیل سورہ توبہ کی تقریباً آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد، ایک، اور دوسرا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑے گا، رسول کی مخالفت کرے گا ایک، اور دوسرا مومنین کے راستے کو چھوڑے گا۔ تو ظاہر بات ہے جب مومنین کے راستے کو چھوڑے گا تو کوئی اور راستہ اپنائے گا نا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، وہ جو بھی راستہ اپنائے گا ہم اسی پر اس کو لگا دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس کو داخل کریں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ غور کیجیے آیت پر، کیا ہے یہ آیت؟ آیت میں اللہ تعالیٰ دو باتیں کہہ رہا ہے۔ اگر کسی نے دو کام کیے، پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، کب؟ دین واضح ہو جانے، ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد، تو اس کو بتانا ضروری ہے۔ ہمارے پاس فتوے ہیں نا، تو حدیث کا منکر، تیری نماز نہیں، تیرے پیچھے میری نماز نہیں، تو کافر، تو فلاں تو فلاں، کیا اس کو سمجھایا گیا؟ رسول کا راستہ، نبی علیہ السلام کی حدیثیں سمجھائی گئی اس کو؟ اللہ کہہ رہا ہے من بعد ما تبین لہ الہدی، تبین یعنی واضح ہو گیا، اس کو واضح ہو گیا، وہ جان چکا ہے، اس کو بتایا جا چکا ہے کہ یہی راستہ ہے رسول اللہ کا، یہ اطاعت ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، لیکن اس کے باوجود مخالفت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مخالفت کرتا ہے ایک، دوسرا مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتا ہے۔ مومنین کون بھائی یہاں پر؟ یہ کون مومنین ہیں یہاں پر؟ صحابہ، کیونکہ اس زمانے میں مومنین کون؟ صحابہ۔ تو جو صحابہ، سبیل المومنین، فہم السلف، سبیل المومنین، منہج صحابہ، اللہ کہہ رہا ہے جو صحابہ کے راستے کو چھوڑتا ہے۔ مخالفت رسول ایک، صحابہ کا راستہ چھوڑنا دو۔ جب ظاہر بات ہے ایک شخص صحیح راستے کو چھوڑے تو کوئی اور راستہ اپنائے گا نا، وہ جس سے دماغ سے سمجھے گا دین کو، یا میجورٹی سے سمجھے گا، یا امام صاحب سے سمجھے گا، یا کچھ لوگوں سے باپ دادا کے طریقے سے سمجھے گا دین کو۔ ہمارے دادا نے ایسی دین کو سمجھا تھا، میں بھی ایسی سمجھ رہا ہوں، ابا بھی ایسی سمجھتے، میں بھی ایسی، میری اولاد کو بھی ویسی سمجھاؤں گا، ہے نا۔ صحابہ کا منہج، صحابہ کا فہم چھوڑے گا تو کوئی اور راستہ اپنائے گا۔ اللہ تعالیٰ وعید سنا رہا ہے، کہہ رہا ہے جا، جو راستہ اپنائے اسی پر لگا دوں گا میں تجھ کو۔ اللہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، وہ جہاں پلٹے گا وہیں اس کو ڈھکیل دیا جائے گا، جا اسی راستے پر، ویسی سمجھ دین کو، جا، مر کر اللہ کے پاس پہنچے گا۔ وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا اللہ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ معلوم ہوا صحابہ کے منہج کو چھوڑنے کا انجام جہنم کی آگ۔ منہج چھوڑنا، قرآن و حدیث کو صحابہ کے جیسے نہیں سمجھیں گے، جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ دوسری دلیل، تیسری آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار الى آخر الآیہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، کہتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے سبقت لے جانے والے لوگ مومنین، مہاجرین میں سے پہلے ایمان لانے والے لوگ مہاجرین، والانصار دوسرے انصار، اور جن لوگوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی۔ سنیے توجہ سے، مہاجرین اور انصار اور جن لوگوں نے ان کی اچھی طریقے سے پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہیں، خوش ہے، اور یہ لوگ اللہ سے خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جس میں یہ لوگ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بھائی، تین لوگوں کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تین قسم کے لوگوں کو۔ پہلی قسم مہاجرین، اللہ کہہ رہا ہے جو مہاجر پہلے ایمان لائے، چلیے ان کی تعریف، ان کی پڑھائی۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص مہاجرین میں سے ہو سکتا ہے؟ مہاجرین کون ہے؟ یہ صحابہ کی جماعت ہے، مکہ کے رہنے والے، آپ جانتے ہیں۔ دوسرے انصار، یہ انصار کون ہے؟ مدینہ کے باشندے، وہ صحابہ جو مدینہ میں رہتے تھے، جیسے ابو طلحہ انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ وغیرہ، اور مہاجرین میں سے ابو بکر، عمر وغیرہ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ مہاجرین اور انصار، ان میں کوئی مسلمان نہیں آ سکتا ان کے بعد، کیونکہ یہ صحابہ تھے۔ تابعی ہوتا، صحابی نہیں۔ تابعی کے بعد جتنے لوگ آئے ہیں وہ ان میں سے نہیں ہو سکتے ہیں، نہ مہاجر ہو سکتے ہیں وہ، نہ انصار، کیونکہ یہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول کو دیکھا ایمان کی حالت میں۔ ہم تو نہیں دیکھے نا، اس کے تابعی نے دیکھا نہیں۔ تیسری، والذین اتبعوہم بإحسان، تیسرے وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھے طریقے سے۔ کس چیز میں پیروی کی؟ دنیا کی چیزوں میں۔ وہ جو تجارت کرتے تھے یہ بھی وہی کرے گا؟ نہیں، دین مراد ہے یہاں۔ دین کو سمجھنے میں، اسلام کو سمجھنے میں، اسلام پر عمل کرنے میں، قرآن کی تفسیر لینے میں، حدیثوں کا مفہوم لینے میں۔ ان مہاجرین اور انصار کے جیسے پیروی کی،
قیامت تک آنے والا اس میں اپنے آپ کو داخل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تین قسم کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تینوں قسم کے لوگوں سے راضی ہے۔ کس سے؟ مہاجرین سے، انصار سے، اور جو ان کے جیسے قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا ہم اس میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں؟ یقیناً داخل ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم قرآن و حدیث کو صحابہ کے جیسے سمجھیں گے، ان کے طریقے پر سمجھیں گے، ان کے فہم پر سمجھیں گے، تو ایسی صورت میں ہم اس تیسرے میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ بات واضح ہو چکی ہے تیسری آیت کی روشنی میں کہ ضروری ہے ہدایت کے لیے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ہم ان کے طریقے سے دین کو سمجھے، ان کی پیروی کرے کتاب و سنت کو سمجھنے میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر کسی نے صحابہ کو چھوڑ کر کوئی اور منہج اختیار کیا کتاب و سنت کو سمجھنے میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ وعید سنا رہا ہے، اس کے لیے جہنم سنا رہا ہے، اسی راستے پر اس کو لگا دے گا اور اس کو جنت بھی نہیں ملے گی۔ یہ تین آیتیں حدیثوں سے اس کی دلیلیں ہیں۔ صحابہ کے منہج کو سمجھنا، صحابہ کے جیسے دین کو سمجھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی، لیکن ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر غور کرنے کی۔ کیا ہے حدیث؟ مشہور حدیث ہے، اس کی روایتیں ڈیفرنٹ ہیں، الگ الگ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم سے پہلے یہود اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہود 71 میں اور وہ 72 میں۔ میری امت ستفترق امتی علی 73 فرقہ، مشہور حدیث ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ پیشن گوئی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ کلھا فی النار، سارے کے سارے جہنم کی آگ میں، الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا ہے، آج ہم 50 ہیں، سب کہتے ہیں ہم ہی ہیں وہ۔ آپ پوچھئے جس کو پوچھئے، روافض سے پوچھئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واحدہ کہا ہے ہم ہیں وہ، کیونکہ اہل بیت سے محبت ہماری ہے، تمہاری نہیں ہے۔ اور وہ جو درگاہ پر سجدہ کرتا ہے، شرک اکبر میں ملوث ہے، اس سے پوچھو وہ کہے گا ارے آپ کہاں، وہ تو ہم ہیں حق والے، ناجی جماعت، نجات پانے والے ہم ہیں۔ اور وہ جو بدعات اور خرافات میں پڑا ہے وہ بھی کہے، جو منکرین حدیث ہے، حدیثوں کا انکار کرتا کہتے ہیں ہم ہیں۔ خوارج نے کہا ہم حق پر ہیں، معتزلہ نے کہا ہم حق پر ہیں، وہ واحدہ ہم ہیں، ہم ہیں۔ کون ہے بھائی واحدہ؟ وہ کون ہے؟ کیا یہ سوال نہیں کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ کیا جواب کیا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا دیا جواب؟ صحابہ نے فرمایا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں جو ایک ہوں گے؟ اور سے سنیے حدیث، ایک ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہم ما انا علیہ اليوم و اصحابی، وہ لوگ ہوں گے، وہ اس طریقے پر ہوں گے، اس عقیدے پر، اس منہج پر، کتاب و سنت کو ویسے سمجھیں گے، کتاب و سنت پر ویسے عمل کریں گے جیسے آج، ٹوڈے، الیوم، آج کب فرمایا؟ مدینہ میں فرمایا 1400 سال پہلے۔ آج میں اور میرے صحابہ جیسے سمجھتے ہیں، جیسے قائم ہیں دین پر، وہ لوگ اسی پر قائم رہیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اور میرے صحابہ، تو صحابہ کے جیسے سمجھنا ضروری ہے، صحابہ کے جیسے سمجھنا، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ وہ اصحابی، آج چیک کیجئے، ٹھیک ہے، آپ روافظ آؤ، کیا تم قرآن و حدیث کو ویسے سمجھتے ہو جیسے صحابہ نے سمجھا ہے؟ حضرت علی کی فضیلتوں کو تم لیتے ہو حدیث میں، ہم بھی مانتے، لیکن اس حدیث کا مطلب کیا لے رہے ہو تم؟ کہ علی ابو بکر سے افضل ہے؟ کیا مطلب تمہارا؟ علی کی تعریف میں تم حدیثوں کو لیتے ہو، تم سمجھتے ہو، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم ناجی ہیں، کیا ہے؟ اور وہ جو درگاہ پر جا کر سجدہ کرتا ہے اور سورہ مائدہ کی آیت کی دلیل لیتا ہے جو آگے میں بتا رہا ہوں مثال میں، تو کیا اس آیت کا مطلب تم جو لے رہے ہو اور شرک کروا رہے ہو لوگوں سے کر رہے ہو، کیا صحابہ نے ایسے ہی کیا ہے؟ جب نہیں کیا ہے تو پھر تم واحدہ میں کیسے ہو گئے؟ ضروری ہے ما انا علیہ اليوم اصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہے، جس دین پر ہے، جس عقیدے پر ہے، جس منہج پر ہے، جس اخلاق پر ہے، جس معاملات پر ہے، جس طریقے سے عبادت کی جا رہی ہے، جو صفت ہے ہماری، وہی ہوگی قیامت تک۔ اور ایک خوشخبری سناؤں آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ایک جماعت کے بارے میں تعریف کی ہے جو جہنم سے ناجی ہوگی، نجات پائے گی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے جیسے کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کرے گی، یہ ہر دور میں رہی ہے۔ یہ مت کہنا کہ یہ نئے ہیں، نہیں، یہ سمجھ کی غلطی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دلیل میں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق حتی
حتی یاتی امر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں یہ بات بتا کر گئے ہیں، میری امت میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت حق پر ظاہر رہے گی، حق پر جمے ہوئے رہے گی. کب تک؟ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا، یعنی قیامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کہا قیامت تک ایک جماعت، وہی جماعت جو ایک ناجی ہے، قیامت تک حق پر جمے ہوئے رہے گی، ڈٹے ہوئے رہے گی. اور ایک روایت ہے لا یضرہم من خذلہم، ان کو ذلیل کرنے والا، ان کو رسوا کرنے والا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. کون ہے وہ لوگ؟ اس کا مطلب یہ ہمیشہ رہے ہر دور میں، تابعین، تبع تابعین. جب خوارج نکلے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شیخ الاسلام ان کے ماننے والے، اس کے بعد بھی فتنے، جتنے فتنے آئے، لوگوں میں عقیدوں میں بگاڑ آیا، منہج میں بگاڑ آیا، لیکن یہ لوگ اپنے عقیدوں کو، اپنے منہج کو بچاتے بچاتے چل گئے. ہر دور میں آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گے، کیونکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحیح حدیث ہے. لہٰذا معلوم ہوا کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ہم ویسے سمجھیں جیسے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا ہے. برادران اسلام، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، کیوں، کیا ضروری ہے کہ حدیث کو یا قرآن کو ویسے سمجھے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، اس کا جواب مل گیا. اللہ کا حکم ہے، یہ ہدایت کے لیے، نجات پانے کے لیے ضروری ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم ہے. اور ایک مشہور مسلم شریف کی حدیث جو بارہا خطبوں میں آپ سنتے رہتے ہیں خطبہ کے زبانوں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاکم محدثات الامور الی آخر الحدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے، میرے بعد جو دنیا میں زندگی گزاریں گے، دین میں بڑا اختلاف دیکھیں گے، کچھ یہ کہیں گے، کچھ وہ کہیں گے، جو آج ہمارے سامنے نظر آتا ہے. ہر کوئی حق کا دم بھرتا ہے، یہ کہتا ہے حلال، وہ کہتا ہے حرام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اختلاف بہت دیکھو گے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول جب اختلاف ہم دیکھیں، علیکم بسنتی، میرے طریقے کو، اور میرے خلفاء کون ہیں؟ صحابہ، میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. علیکم، تمسکو، عضو، 3 عربی کے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں. علیکم کا مطلب ہوتا ہے الزمو، یعنی لازم پکڑو، پکڑ کے رکھو میری اور میرے صحابہ کے طریقے کو. دوسرا الفاظ تمسکو، تمسک کا مطلب بھی پکڑ کے رکھنا، تھامے رکھنا. عضو علیہا بالنواجذ، جبڑوں سے میری اور صحابہ کے طریقے کو تھامے رکھنا. جبڑوں کا لفظ استعمال کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ مضبوطی سے پکڑنا، کیونکہ آدمی کسی چیز کو توڑنے کے لیے دانتوں میں سے جبڑوں کا استعمال کرتا ہے جو مضبوط ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ الفاظ بیان کیے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کے منہج کو اپنانا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم گمراہیوں سے بچیں، تاکہ ہم ضلالت کے راہوں سے بچیں. برادر اسلام، اس کی ایک بہت بڑی دلیل بخاری شریف کی حدیث سے میں آپ کو دوں. ایک یہودی عالم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر اس نے کہا اے محمد، ہم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تورات میں جو آسمانی ہماری کتاب ہے، ہم اس میں یہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے آسمانوں کو، 7 آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھائے گا. توجہ چاہتا ہوں، واقعہ بڑا اہم. یہودی عالم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، اور 7 زمینوں کو دوسری انگلی پر، پہاڑوں کو تیسری انگلی پر، اور مخلوق کو اور ایک انگلی پر، اور کہے گا انا الملک انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنتے ہیں اور ہنستے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں. آپ بتائیے کیوں ہنسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون بتائے گا؟ کیا مطلب ہنسنے کا؟ ہنسنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے انکار کی وجہ سے ہنسے ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے تصدیق کی ہو. مختلف وجوہات ہنسنے کے ریزنز ہو سکتے ہیں. کون بتائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں ہنسے یہودی عالم کی بات سن کر؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، بخاری شریف اٹھائیے حدیث دیکھیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا لکھا ہے اس میں؟ کہتے ہیں تعجبا وتصدیقا لقول الحبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہنسنے کی وجہ، صحابی رسول وہاں موجود صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہنسنے کی وجہ تعجب اور اس یہودی عالم کی تصدیق کرتے ہوئے. تعجب اور تصدیق. تعجب اس لیے کہ اس نے اس آیت کو پڑھا جو سچی آیت ہے قرآن میں اور تورات میں، اور اسی تورات میں میری رسالت کا ذکر ہے. یہ اس کو مانتا ہے، اس کو نہیں مانتا ہے. کیسا یہودی عالم ہے یہ؟ پڑھتا ہے لیکن سمجھتا نہیں. اور تصدیق کی کہ یہ سچ ہے بات کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انگلیوں پر اٹھائے گا. اور قرآن کی آیت سے دلیل دی وما قدر اللہ حق قدرہ. اللہ تعالیٰ کی جیسے قدر کرنی تھی ان لوگوں نے قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں کو قیامت کے دن اپنے دائنے ہاتھ میں اٹھائے گا. تو برادران اسلام، حدیث پر غور کریے. جن لوگوں نے صحابہ کا منہج لیا،
صحابہ کے جیسے کتاب و سنت کو سمجھا. ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہنسنے کی وجہ ابن مسعود بتاتے ہیں, خود صحابی جو زیادہ سمجھتے ہیں وہاں موجود تھے اس وقت جب حدیث بتائی گئی ہے, اور وہ وجہ ہے تعجب اور تصدیق. جن لوگوں نے صحابہ کا منہج نہیں لیا, دماغ سے حدیث کو, دین کو سمجھنے کی کوشش کی, ان لوگوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے ہنسے ہوں گے کہ انکار کیا ہوگا, یہ کیسا پاگل یہودی ہے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں, اللہ تعالیٰ انگلیوں پر اٹھائے گا آسمانوں کو زمینوں کو. دیکھ رہے ہیں ایک ہی حدیث, منہج کا بگاڑ, عقیدے کا بگاڑ ہے. انگلیوں کو نہیں مانتے ہیں, اللہ کی انگلیاں نہیں ہیں, جبکہ قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے. تو صحابہ کے جیسے حدیث کو سمجھنا, قرآن کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں, ورنہ اس حدیث کا مطلب کیا سمجھا جائے گا. اس کی ایک چھوٹی مثال, یہ تو حدیث سے میں نے دلیل دی جس سے واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن کی آیتیں جب اتری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جب بیان کی گئی, وہاں صحابہ کی جماعت موجود تھی, اور ضروری ہے کہ ان کے جیسے ہم دین سمجھے تاکہ اپنے آپ کو گمراہی سے بچا لیں, ورنہ ہم کو گمراہی سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, ہم گمراہ ہو جائیں گے. ابن مسعود سمجھاتے ہیں لیا ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے, ورنہ کیسے ہم سمجھیں گے. اس کی ایک اور ایک مثال علماء کرام نے سمجھنے کے لیے دی ہے. اگر اس مسجد میں, اس کمپاؤنڈ کی اس مسجد میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں یا آپ کوئی مذاق سے ایک بات کہتے ہیں آج کی تاریخ میں, یا ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے چلو جی تم کو باہر میں دیکھ لوں, مذاق میں بات ہو رہی ہے, تم باہر نکلنا میں تم کو باہر دیکھ لوں, ہو گئی بات. آج سے 1 سال کے بعد اس مسجد میں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں بھائی اس مسجد میں آج سے 1 سال پہلے زید نے عمر سے کہا تھا کہ باہر نکلو میں دیکھ لوں گا تم کو. اب کیا مطلب اس کا, وہ مارے گا باہر نکلنے کا, یا اس نے دوست سے مذاق کیا تھا ایسے ہی؟ یہ کون بتائیں گے اس مسجد میں موجود آپ لوگ جو آج موجود ہیں. 1 سال بعد آنے والا کیسے بتائے گا کہ کیا مطلب ہے اس کا, اس جملے کا, زید کے جملے کا. سمجھ رہے بات کو؟ لہذا ضروری ہے کہ صحابہ کے جیسے قرآن و حدیث کو سمجھنا. اس کے علاوہ علماء کرام دین دیتے ہیں, دلیلیں بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ اہل التنزیل ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کا نزول کس کے زمانے میں ہوا, کس کے زمانے میں؟ صحابہ کی موجودگی میں آیتیں اترتی تھیں, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آیتوں کو سنتے تھے, اس کی تفسیر کو سمجھتے تھے, لہٰذا وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں آیت کا مفہوم کیا ہے, آیت کا مطلب کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں کس کے سامنے پیش کی گئیں؟ نبی علیہ السلام کی حدیثیں نے ان کی گفتگو, آپ علیہ السلام کے اقوال, اعمال اور تقاریر, تو یہ کس کے سامنے ہوئے, کس کے پیریڈ میں, کس کے زمانے میں؟ صحابہ کے. لہٰذا they know better than us, وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے بتائی ہے, یہ حدیث کا مطلب کیا ہے, تو وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں, اس لیے کہ وہ اہل التنزیل ہے, یعنی ان کے زمانے میں دین اسلام نازل ہوا, اترا. دوسری وجہ علماء بتاتے ہیں, اور ایک دلیل اس کی یہ کہ صحابہ اکرام شاگرد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نہیں ہوں شاگرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ ہیں, آج کا مولوی ہے, بتائیے مجھے. اور میں ذرا اندر کی بات ایک باہر نکال رہا ہوں, سنیے غور سے. آج جتنے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جامعہ, مدرسہ, فلاں ڈگریاں لے رہے ہیں, نکل رہے ہیں, عالم, مولانا, شیخ الاسلام, مفتی, فلاں لقب, بڑے بڑے لقب چینلوں پر آ رہے ہیں, یہ لوگ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ مدرسوں کے. ان کو پڑھانے والے کون ہیں؟ علماء اکرام. صحابہ کی جماعت کو پڑھانے والے مدرس, معلم کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کس نے پڑھایا, حدیثیں کس نے بتائیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ پڑھانے والا کتنا صحیح, کتنا سچا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, جس کی ورفعنا لك ذکرک. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک اور ایک دلیل کہ وہ سچے ہیں, ان کی باتیں سچی ہیں, وہ حدیثیں بولتے تھے تو صحابہ بعض لکھتے تھے حدیثوں کو. ایک آدمی نے کیا کہا, مت لکھو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, کیونکہ وہ بشر ہے, ہو سکتا ہے غلطی سے کچھ بول دیں اور تم لکھ لو اس کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر کہتے ہیں نہیں, اکتبو, لکھو, میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے. یہ ہے معلم, یہ ہے ٹیچر, یہ ہے مدرس, کس کے؟ صحابہ کے. تو کیسے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ صحابہ کی تعلیم غلط ہو سکتی ہے؟ قرآن کو صحابہ نہیں سمجھے ہیں, آج آپ سمجھتے ہیں. آج آیتوں سے وہ دلیلیں بیوقوف کم بخت انسان نکالتا ہے, امت کو گمراہ کر رہا ہے. صحابہ نے وہ نہیں سمجھا, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے معلم, انہوں نے نہیں سمجھا. حدیثوں سے دلیلیں آج لیتا ہے ہمارا مولوی, امت کو گمراہ کر رہا ہے خود گمراہ ہونے کے بعد.
حدیثوں سے, صحیح بخاری کی حدیث, مسلم کی حدیثوں سے دلیل لے کر امت کو گمراہ کرتا جا رہا ہے. کیا اس کو اتنا سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جو حدیث کو سمجھ رہا ہے, تو جو سمجھ رہا ہے حدیث کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نہیں سمجھے اس کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں سمجھا اس کو, تو کیا تم ان سے زیادہ سمجھ سکتے ہو؟ ان سے زیادہ تمہارے پاس فہم ہے, عقل ہے؟ نہیں نا میرے بھائی. اور پھر اور ایک دلیل, صحابہ عربی زبان بولنے والے تھے, فی مافی والے نہیں, اقامہ کو اگامہ نہیں, ہر چیز میں فی مافی, فی فلوس مافی فلوس, فی سیارہ مافی سیارہ, فی زوجہ مافی زوجہ. یہ زبان نہیں تھی ان کی. فصیح عربی پیور کتابی زبان تھی, جس میں عربی زبان ہے جو پیور بالکل گرامر کے حساب سے. این تذهبوا این اذهب انا جئت من هذا المکان, فصیح عربی بولنے والے. تو قرآن اور حدیث, ہمارا جو دین ہے, ہمارا اسلام ہے, کون سی لینگویج میں ہے؟ عربی میں. تو عربی میں ورڈز, عربی میں جملے ہیں نا. قرآن میں وسیلہ لفظ آیا ہے, وسیلہ عربی لفظ ہے نا. اس میں اس کو عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں, یہ ہم سمجھ سکتے ہیں یا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصیح عربی میں حدیثیں بولتے تھے. اٹھائیے دیکھیں, اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ. یہ فصیح عربی کی حدیث ہے, کھانا کھاؤ تو دائنے ہاتھ سے کھاؤ. تو یہ حدیث عربی میں وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں, یا آج ہم ترجمہ دیکھ کر, یا چلو کوئی عرب کا عالم بھی جو بھٹکا ہوا ہے, گمراہ ہے, وہ سمجھ سکتا ہے؟ وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ ان کے جیسے سمجھنا, ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو ان کے جیسے سمجھنا. ایک اور ایک دلیل, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بھی دلیل ہے. ایک بوڑھی عورت آتی ہے, ایک عورت آتی ہے, پیارے نبی علیہ السلام سے دین کو سمجھتی ہے, سوالات کرتی ہے, جوابات لے لیتی ہے, اس کے بعد کہتی ہے, ذہین عورت, اس کا عقیدہ دیکھو. آج ہمارے مسلمانوں کا, مولویوں کا عقیدہ نہیں ہے ویسے. وہ کہتی ہے, کل مجھے جب مسائل درپیش ہوں گے, کل مجھے کوئی دین کی بات پوچھنی ہوگی اور آپ دنیا سے چلے گئے ہوں گے, تو میں کس سے پوچھوں؟ اس کو معلوم تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے. آج ہمارا کیا کہتا ہے مسلمان, نہیں زندہ ہے. تو عورت کا سوال بڑا اچھا ہے کہ میں کس سے سمجھوں گی دین کو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام نے فرمایا, تم ابو بکر سے دین کو سمجھنا رضی اللہ. فآتی ابا بکر, اس عورت سے کہا کہ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دین کو سمجھنا. برادران اسلام, یہ ہے دلائل مختصر سے کہ جس کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ اگر ہم دین کو, یا قیامت تک مسلمان کتاب و سنت کو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے جیسے نہیں سمجھے گا, وہ یقیناً گمراہ ہوگا, یقیناً گمراہ ہوگا. جیسا کہ قرآن کی آیت اس پر دلیل ہے, اور نبی علیہ السلام کی حدیثیں بھی اس پر دلیل ہے. برادر اسلام, اس کے علاوہ ایک اور ایک بات, مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے, نہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا افلا تعقلون افلا تفہمون, کیا تم کو عقل نہیں ہے, کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اللہ نظر کی, تفکر کی, تفقہ کی دعوت دے رہا ہے. تم دیکھو اونٹوں کو ہم نے کیسے پیدا کیا, پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا, زمین کو کیسے بچھو دیا. تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے نا, عقل کو یوز کرو, یوز کرو, یوز کرو. میرے بھائی, عقل کو جو یوز کرنے کا مطلب لے رہے ہیں, کیا دین کو قبول کرنے یا ریجیکٹ کرنے میں عقل کو یوز کریں گے؟ کیا مطلب اس کا افلا تعقلون کا؟ کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ ہر شخص اپنے پاس عقل رکھتا ہے لہٰذا وہ قرآن پڑھے گا؟ جیسے ہمارے پاس ایک بڑی پریشانی ہے آج. کیا پریشانی ہے؟ 5-10 لوگ بیٹھتے ہیں, یہاں بھی جدہ میں بھی ہو رہا ہے. اللہ متوعوں کو توفیق دے کہ وہاں تک پہنچے اور ان کا کام تمام ہو جائے. بیٹھ کر کیا ہو رہا ہے, چلیے صاحب یہ قرآن کی آیت ہے, پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایک آیت پڑھتے ہیں, کہتے ہیں اچھا آپ بتائیے کیا مطلب اس کا ہو سکتا ہے. واہ واہ, اچھا آپ, اچھا ایک کام کرتے ہیں, نیکسٹ کلاس میں, نیکسٹ بیٹھک میں ہم سب اپنا اپنا مطلب لائیں گے, قرآن کی آیت کا اپنا اپنا مطلب. سوچئے کیا اس کا مطلب نکل سکتا ہے. اب وہ جناب اپنے دماغ سے ایک مطلب لا رہے ہیں, یہ زید صاحب ایک لا رہے ہیں, بکر صاحب ایک لا رہے ہیں, فلاں صاحب ایک لا رہے ہیں, عبداللہ ایک صاحب ایک لا رہے ہیں. 6-7 مطلب قرآن کی ایک آیت کے. وہاں کیا درس ہے, قرآن کا درس ہو رہا ہے, قرآن کا درس, تفہیم, قرآن کو فہم, سمجھنا. میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا ویسے سمجھو. یہ دماغوں سے سمجھیں گے تو کھلواڑ ہو جائے گا دین. ہر کوئی اپنے دماغوں سے سمجھے گا. اس کی بہت زبردست دلیل دیتا ہوں میں, یاد رکھیے اس کو. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, پیارے نبی علیہ السلام فرماتا, نبی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخفين اولى من اعلاه ولقد رايت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على اعلاه. اگر لوگوں سمجھو, اگر دین دماغ سے ہوتا کہ ہر کوئی دماغ سے سمجھے, رائے سے, قیاس رائے جس نے برباد کر دیا ہے دین کو. سنیے, اگر کوئی دین کو دماغ سے اگر دین کو دماغ سے سمجھنا صحیح ہوتا تو ساکس پر, موزوں پر مسح کرنا نیچے صحیح ہوتا نہ کہ اوپر. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اوپر مسح کرتے ہوئے. یہ ہے حدیث.
اگر دین دماغ سے سمجھیں گے، دماغ کیا کہتا ہے؟ دماغ کیا کہتا ہے کہ گندگی کہاں لگے گی پیتاووں میں، ساکس میں، نیچے یا اوپر، تلے میں یا اوپر؟ نیچے لگے گی۔ حدیث میں کیا ہے؟ ساکس پر مسح کرنے کا، مسح الخفین، مسئلہ جانتے ہیں آپ لوگ، مسح اوپر ہے یا نیچے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح اوپر کیا یا نیچے؟ اوپر۔ تو دین دماغ کا نام نہیں ہے، دین وہ ہے جو کتاب و سنت میں آ چکا ہے، لے سمجھ میں آئے ٹھیک، نہیں سمجھ میں تب بھی لینا ہے۔ فجر 2 ہے 2، صبح فریش اٹھتے ہیں 2 ہی پڑھیں گے آپ، رات میں تھک کر 4 نماز پڑھنی ہے، 2 نہیں، قیامت تک۔ دین دماغ کا نام نہیں ہے۔ آج بگاڑ پیدا کر دیا دماغ کو، دین سے دماغ کو سمجھ رہے ہیں۔ ایک آیت قرآن کی آیت سے تفسیر لے رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دخان، یوم یاتی الدخان، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دھواں آئے گا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں نہیں ایسے نکلتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے دھواں؟ ارے ہو سکتا ہے اس کا مطلب پٹرول ہے، کیونکہ یہ نئی ایجاد ہے، پٹرول سے پیچھے دھواں نکلتا ہے، او دھواں نکلتا ہے۔ کسی نے کہا دجال، حدیث ہے دجال کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دجال آئے گا۔ کتنی حدیث ہے؟ کب آیا بھائی؟ اب تک تو نہیں آیا۔ آخر الزمان میں دجال نکلے گا۔ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور تھا، ایک خیال تھا کہ دجال آئے گا، وہ نہیں آیا، نہیں آئے گا۔ دیکھ رہے گمراہی، واللہ برباد ہو گئے۔ قسم کھا کر کہتا ہوں عاقل بھائی، اللہ جزاک، یہ موضوع اتنا اہم ہے، واللہ اگر ہم سمجھے، آج کے مسلمان کو یہ سمجھا دے، گمراہیوں سے بچ جائے گا۔ خوارج، آپ کو عبد الرحمن ابن ملجم ایک نام یاد رکھے جو علی کے قاتلوں میں سے، کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، وہ پہلے جب تک اس نے قرآن و حدیث کو صحابہ کے جیسے سمجھا تھا، وہ صحیح تھا، منہج صحیح تھا اس کا۔ اس کی دلیل سنیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھیجا قرآن کا درس دینے کے لیے یا دین کی تعلیم دینے کے لیے ایک علاقے میں، اور اپنے والی کو یہ لیٹر لکھا کہ سنو اے والی، وہاں کا جو ذمہ دار تھا، میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے، یہ آنا، یہ آثرتہ علی نفسی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں میں اس کو اپنے آپ پر ترجیح دیتا ہوں، یہ مجھ سے اچھا ہے۔ وہ جب آئے تو تم اس کی عزت کرنا، احترام کرنا، اس کے لیے ایک دار بنانا، اور بچوں کو قرآن اور دین حدیث کی تعلیم وہ دے گا، اس کے پاس بچوں کو بھیجنا تاکہ وہ دین کی تعلیم دے۔ یہ شخص، اس کا جب منہج بگڑا، اس نے جب قرآن کو دماغ سے سمجھنے کی کوشش کی، ایسا گمراہ ہوا، اس نے کہا علی تم کافر ہو۔ جی کیا دلیل معلوم ہے؟ اس نے دلیل لی، قرآن کی آیت سے کہا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، تم نے لوگوں کو کیسے حاکم بنایا ہے؟ الٹا مطلب۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جابر، صحابہ سمجھا رہے ہیں، تم غلط مطلب لے رہے ہو آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، قرآن میں اللہ نے کہا ہے حکم صرف اللہ کا چلے گا، اے علی تم نے کیسے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ حکم چلائے؟ لہٰذا تم کافر ہو اس آیت کی روشنی میں۔ اور اس کو پکڑ کر جب قتل کیا گیا تو اس نے کہا کہ میری گردن ضرور ماننا، زبان کو کٹ نہیں کرنا، اس پر اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن گمراہ کیسے ہوا؟ خوارج بھی آئے، نبی علیہ السلام پر یہ سب کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے منہج کو چھوڑا، قرآن و حدیث کو ویسے نہیں سمجھا جیسے صحابہ کرام سمجھتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ حالانکہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، حالانکہ یہ لوگ نماز پڑھتے تھے، حالانکہ لوگ روزہ رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود گمراہ ہو گئے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کی، یا صحابہ کا منہج ان لوگوں نے، صحابہ کا فہم ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ اور 1-2 مثالیں دے دوں، اس کے بعد بات کو ختم کر دو برادر اسلام۔ وہ یہ ہے وسیلہ، قرآن کی آیت میں آج لوگ وسیلہ لیتے ہیں، یہ لوگ قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت سے دلیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وابتغوا الی ربہم الوسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لہٰذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیں گے، ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لیں گے، ہم بزرگان دین کا وسیلہ لیں گے۔ اور مجھے یاد ہے وہ بامبے کی گلی جہاں سے گزر رہا تھا میں، وہاں میں نے دیکھا حیدرآباد کا ایک مولوی، بہت بڑا مولوی، وہ بڑے مجمع سے خطاب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ وہابیوں کو کیا معلوم، یہ قرآن و حدیث کا دم بھرنے والے کیا کہتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ وسیلے غلط ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم۔ سنو میں قرآن سے آپ کو وسیلے کی دلیل دیتا ہوں، آیت پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وسیلہ اختیار کرو، ہم وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں یہی مسئلہ پرابلم کیوں، یہ پرابلم کیا ہے، اس نے اس آیت کا مفہوم دماغ سے سمجھا ہے۔ وسیلے کا یہ معنی نہیں ہے اٹھائیے عبداللہ بن مسعود کی تفسیر، اٹھائیے عبداللہ بن عباس، اٹھائیے قتادہ رضی اللہ، ابن کثیر رحمۃ اللہ نے تفسیر لکھی ہے۔ وسیلے کا مطلب وہ اعمال صالحہ جو اللہ کو پسند ہو، وہ عمل جو اللہ کو پسند ہو اس کو کہتے ہیں وسیلہ، جیسے جہاد ہے جو آگے بتایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اعمال صالحہ۔ لہٰذا اس سے
یہ تفسیر مراد ہے، وہ نہیں جو آج کا مسلمان لیتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اس کی اور ایک مثال نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، بخاری سے ثابت ہے، جو مشہور حدیث ہے آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے ساتھ گزر رہے تھے 2 قبر والوں کے پاس سے، کہا نبی علیہ السلام پر وحی آئی، آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک آدمی چغل خور تھا، چغلی کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک پودا لیا اور اس کے ایک پلانٹ لیا، اس کے 2 پارٹ کیے، 2 حصے اور لگا دیے، اور نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک یہ سوکھیں گے نہیں اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ہلکا کرے گا۔ اس حدیث کو صحابہ پورے جانتے تھے، لیکن کسی نے پھول نہیں چڑھایا قبروں پر۔ لیکن آج کا مولوی، آج کا آدمی، آج کا مسلمان اپنے دماغ سے کہیں یا کسی امام کی سمجھ سے اس حدیث کا مطلب یہ لیتا ہے کہ قبر کے عذاب سے اپنے مردوں کو بچانے کے لیے پھول چڑھاؤ پر۔ آج وہ پھول چڑھا رہا ہے۔ میرے بھائی ذرا ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ کیا تم یہ جو سمجھ لے ہو حدیث کو، یہ ابو بکر سمجھے ہیں، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ مجمعین یا دیگر صحابہ اکرام نے سمجھائے؟ کیا انہوں نے پھول چڑھائے؟ نہیں۔ تب انہوں نے نہیں سمجھائے تو تم کہاں سے اس حدیث کا یہ مطلب سمجھ رہے ہو؟ لہٰذا بہت زیادہ ضروری ہے، یہی پوائنٹ ہے، نقطہ کہ جہاں پر آ کر منہج میں فرق آ جاتا ہے، ایک صحیح منہج، باقی غلط منہج۔ جنہوں نے قرآن و حدیث کو صحابہ کے جیسے سمجھا وہ یقیناً کامیاب ہوں گے، یقیناً ان کی زندگیاں، ان کے اعمال، ان کے عقیدے بالکل کتاب و سنت کی روشنی میں ہوں گے، اور کوئی ان کو ذلیل رسوا نہیں کر سکے گا یا مٹا نہیں سکے گا۔ جن لوگوں نے صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر کوئی اور مناہج اختیار کیے ہیں، آپ دیکھیے کیسے کیسے منہج، اللہ جزائے خیر دے۔ کل شیخ اربانی حفظہ اللہ ہمارے دعویٰ سینٹر میں منکرین حدیث کا ایک فتنہ بتا رہے تھے، اور ان پر اچھا خاصا اللہ جزائے خیر دے انہوں نے رد کیا ہے۔ یہ منکرین حدیث کا فتنہ کیا ہے؟ یہ قرآن کو دماغ سے سمجھتے ہیں۔ عذاب قبر کا کوئی انکار کر رہا ہے حدیثوں کا، کہتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تم کو ڈبل عذاب نہیں دوں گا، ایک مرتبہ عذاب چکاؤں گا، لہٰذا جب جہنم کا عذاب پکا ہے تو پھر قبر کا عذاب کہاں سے آ گیا؟ انکار حدیث کا۔ بھئی یہ تم آیت کا مطلب کہ اللہ ڈبل نہیں چڑھائے گا یہ دماغ سے سمجھ رہے ہو؟ کیا نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اس کو سمجھایا اسے؟ یہی ساری چیزوں پر آپ فٹ کیجئے، ساری چیزوں پر، ہر چیز پر، کوئی بھی بدعت ہو، کوئی بھی شرکی عمل ہو، کوئی بھی غلط طریقہ ہو، آپ دیکھیں وہاں پرابلم منہج کا پرابلم ہے۔ قرآن کو ویسے نہیں سمجھا گیا، آیتوں کی تفسیر صحیح نہیں لی گئی ہے، حدیثوں کا مفہوم صحیح نہیں لے گا، لہٰذا گمراہی پھیل رہی ہے اور مسلمان دین کے نام پر، اسلام کے نام پر گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس اہم ترین موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو صحابہ کے فہم پر، صحابہ کے منہج پر، صحابہ کے طریقے پر ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ گمراہیوں سے ہم کو بچا دے، اللہ علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نشست صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود حفظ اللہ گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے۔ I tell you that at the end of the day you will go home with all your sins forgiven. اسلام کہتے ہیں سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا۔ اللہ نے ہمیں کامل دین دیا، اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس اجرا کے لیے آخر وہ کہاں ہے وہ علم، کہاں ہے وہ تفقہ فی الدین، کہاں ہے وہ علم شریعت جس کے ذریعے ہم اس اسلام کو سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ مجھے کیا پتا کہ یا علی مدد اور یا اللہ مدد میں کیا فرق ہے، نہیں جانتا تھا میں۔ اور جب میں نے تقلید کے پردے کو توڑا اور زنگار اتار دیا تو مجھے رسول کا معنی بھی اس وقت سمجھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے۔ قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کی مشکل ڈالتے ہیں، کسی کے غم دور کرتے ہیں، کسی کو شفا دے دے۔ توحید کو اپنا لو، اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا تملک العرب والعجم، اسے ایک بات بھی نہیں نکل پا رہی اور یہ کیفیت دے کر کے آپ سب بڑے خوش ہوئے اور کہا انہا ابنت ابی بکر، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، کیا تم جانتی ہو؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے ہمارے ساتھ ہے ابو بکر، جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے، جس طرح اس وقت اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے، جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو بچائے گا تجھ کو بھی بچائے گا۔ تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے، تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے۔ ٹیلی ویژن کا مکمل نقشہ اور صحیح بخاری و مسلم، سنن اربع سمیت
28 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں اور 30-35 حدیث کی کتابوں میں اپنے گھروں میں فتنہ اور فساد ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. استخارہ کا نام لے کر شرک و بدعات گھروں میں داخل کی جا رہی ہیں. استخارہ کا نام لے کر کہانت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل. تسبیح استخارہ لمبی سی مالا پکڑ لو, ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ, ایک پہ ہاں ایک پہ نہ, ایک پہ ہاں ایک پہ نہ, آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے, نہ ہو گیا تو ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھے, کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو. وہ ڈھکن کھول لیتے, یہ دم کر کے سپیکر میں پھونکا مارتے. اب ڈھکن کھلے میں ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی. معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھوکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھوکے چلتے ہیں. جیسے مردود اور بدباطن جیسی شخصیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تسلیمہ نسرین اور فاطمہ نسرین, اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو ہے صحافت اور اس کی تحریروں اور اس کے بنائے ہوئے رذیل حرکتوں کو بھی آپ نے اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منها